اچھا جی، ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں، تھوڑا پوچھیں گے کہ کووڈ ہارٹ اٹیک سے کیسے ٹریگر کر سکتا ہے. ہلو سر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ تو پہلے تو کنگریچولیشن ٹو ایوری پیس لونگ پرسن کہ خادم حسین جو ہے نا ہاں مردار یہ تو ہو ہے، گیا. ویسے سارے لوگ ہمارے اپنے مبارکباد ہی دے رہے ہیں. ہمارے کلچر میں تو لوگ باتیں نہیں کرتے جو مرا ہوا ہو، لیکن یہ تو آدمی نہیں تھا، یہ تو ایک حیوان تھا، مذہبی حیوان. سر مر کے بھی مرا تھوڑی ہے، یہ اپنے جیسے جو لاکھوں میں چھوڑ گیا وہ تو ہمیں عذاب دیتے رہیں گے نا جب تک بھی. نہیں، میرے خیال میں جو ہے نا لیڈر بننے کے لیے کچھ کیرزما بھی ہونا چاہیے نا. تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ فالوورز تھے اس کے. نہیں سر، کیرزمیٹک تو تھا نا، کیرزمیٹک تو تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو لیڈر بنانا جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے. تو میرے خیال میں تو ان کی جو تحریک ہے یہ ختم ہو جائے گی. لیٹس ہوپ سو سر، لیٹس ہوپ کہ ان کی تحریک ختم ہوئے. ہاں جی. اچھا تو ویسے یہ مجھے بتائیں تھوڑا سا آپ کہ کووڈ سے مرا ہوگا جیسا کہ میں اندازہ کر رہا ہوں. بالکل بالکل. ہی ڈائڈ فرام کووڈ ان دس ایج. اگر کسی کو بخار ہو 54 سال کا. ہاں تو دیٹ از کووڈ انٹل پروون ادروائز. ہاں، اور کووڈ میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے نا، بلڈ کلاٹس بن جاتے ہیں ساری باڈی میں، آرٹریز میں بلڈ کلاٹ بن جاتے ہیں، لنگز میں بن جاتے ہیں، ہارٹ میں بن جاتے ہیں. تو اگر یہ لوگ کہیں کہ کارڈیک پرابلم تھا، لیکن بیسک کاز جو ہے اس کا کووڈ ہے. بالکل سر، یہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، یہی اور بات ہے. پھر آپ کو مگر مانیں گے نہیں کہ کووڈ سے مرا ہے. نہیں مانیں گے تو یہ نہیں مانیں گے، ویسے نہیں. اور اتنا بڑا اس کا جنازہ ہوا ہے، باقی جو کووڈ سے مر رہے ہیں انہیں گورنمنٹ دفنا رہی ہے، اور یہ خبیث تو اس کی لاش لے گئے ہیں اور منہ چوم کے اس کو دفنا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے پوری اس کی فیملی کو ہوا ہوگا، ابھی اور بھی مریں گے لوگ اس کے حلقہ احباب میں. ہاں اس نے بہت سارے لوگوں کو انفیکٹ کیا ہوگا نیچرلی. تو اچھا، تو یہ تو اور بات ہے. پھر آپ کو بھی کنگریچولیشن کہ ابھی یوٹیوب جو ہے نا وہ اس کو سجیسٹ کر دیتا ہے آپ کے لیے جو ویڈیوز ہوتے ہیں نا. پرسوں میں دیکھ رہا تھا تو اٹ suggested me that you should watch this video. تو آپ کے سارے ویڈیوز پھر اس میں آ گئے. تو آئی تھنک وہ بالکل وہ کر رہا ہے یوٹیوب، ہمارے اٹھا رہا ہے ویڈیوز. اور مطلب الگوریدم جو ہے یوٹیوب کا، مجھے لگتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں میری ویڈیو اگر مجھے کوئی نظر آئے تو جیسی میری ویڈیو ختم ہوتی ہے وہ حارث کی آ جاتی ہے، حارث کی ویڈیو ختم ہو تو پھر میری آ جاتی ہے. تو ہم لوگوں کے لیے پھر اس طرح میں نے دیکھا ہے بیچ میں اسپارٹکس کی آ جاتی ہیں، ایون کہ رستم شاہ اور ہیومنس بینگ کی ویڈیوز آ رہی ہے، فیس لیس ٹاکس کی ویڈیوز. تو ساری ویڈیوز مطلب مجھے لگ رہا کہ ایک وہ بن رہا ہے پورے کا پورا سلسلہ کہ یوٹیوب کر رہا ہے. میں تو اب یہ کر رہا ہوں کہ جیسے ہی جو ہے نا میں کسی ویڈیو کو اوپن کروں تو سب سے پہلے لائک کا بٹن دبا رہتا ہوں. رستم شاہ ہو یا حارث ہو یا آپ ہو، جو بھی ہو. دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب جو ہے سب سے پہلے لائک کا بٹن دباتے ہیں. تو بھائی آپ بھی جو ہے نا وہ لائک جو ہے نا لائک کر لیا کریں. لائک ابھی اسٹریم کو بھی لائک کر لیں، کیونکہ لائک سے ہی پھر یہ اوپر جاتی ہیں اور پھر یہ مومنوں تک بھی پہنچتی ہیں. اور آپ کو ہمارے سامنے کتنے لوگ بدل گئے، تو آئی ہوپ کہ مزید بدلتے رہیں گے. تو سر اور کیا بات کریں گے، کوئی اور؟ اچھا ہاں جی، میری بات یہ تھی کہ ہمارا جو یہ نیریٹو ہے محمد کے بارے میں، محمد صاحب کے بارے میں، تو کبھی آپ کہتے ہیں کہ محمد واز اے ٹائٹل، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ محمد ڈڈ ناٹ ایگزسٹ. تو اگر یہ ٹائٹل ہے تو پھر اور بھی محمد ہونے چاہیے نا. تو who are the other محمد؟ ہسٹورینز تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو عبد الملک تھا اس کو بھی محمد ہی کہہ رہے تھے. اچھا، یہ باتیں ہیں ضرور ہیں. کچھ لوگ پیٹریشا کرون کہتی ہے اور ٹام ہالینڈ کہتا ہے یہ کہ یہ جو ہے نا یہ محمد ٹائٹل تھا. مگر کچھ ہسٹورینز ہیں جو ڈس ایگری بھی کرتے ہیں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اتنا کم ایویڈنس ہے کہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی تھا بھی کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی بات نہیں کی جا سکتی. یہ تو کنٹرڈکشن بھی ہوا نا. ایک تو
ہم جو ہے نا محمد صاحب کو وہ کرتے ہیں، ان پہ تنقید کرتے ہیں، اس کی جو ہے نا جتنی وائفس تھی ان کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ عائشہ کیا کرتی تھی، خدیجہ کیا کرتی تھی. جو جنگ ہوئے، احد ہوا، ہم کہتے ہیں کہ خندق میں جو ہے نا وہ خندق ان لوگوں نے نارتھ میں بنایا تھا. تو اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز ہمیں پتا ہے اس کے بارے میں. تو I mean, if وہ سر he وہ بات ٹھیک ہے، جب تنقید کرتا ہوں محمد کے کیریکٹر کے اوپر تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کو بھی سمجھ آئے کہ یہ کتنا اللاجیکل ہے سارے کا سارا، ٹھیک ہے. مگر پرابلم کیا ہے، یہ لوگ اس سے مورل پرنسپل ڈرائیو کرتے ہیں نا. سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ یہ اس سے مورل پرنسپل ڈرائیو کرتے ہیں محمد سے، کہ ہاں جی اگر آپ نے کسی ٹاؤن پہ حملہ کیا اور آپ کو وہاں پہ غیر مسلم عورتیں ملی اور غیر مسلم مرد ملے، تو غیر مسلم مردوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور غیر مسلم عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. یہ مورل پرنسپل محمد کی چاہے وہ فیک ہی کیوں نہیں ہے، ڈرائیو تو وہیں سے کرتے ہیں نا. تو اس لیے اس کو کرٹیسائز کرنا بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ. ہاں اب ہمیں نہیں پتا، اصل میں ہسٹورینز تو یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ہسٹری انہوں نے لکھی ہے اس میں ریالٹی بہت کم ہے. مگر ایک بات ہے کہ جنگ جو ہوتی ہوگی، پھر بھی سوچنے کی بات ہے کہ جنگ جو ہوتی ہوگی، اگر جنہوں نے جس ٹائم ہسٹری لکھی تو ظاہری بات ہے کہ ان کی جنگ کے پرنسپل وہی تھے جو انہوں نے کتابوں میں لکھے. انہوں نے چاہے محمد کے نام سے لکھ دیا، اس کا مطلب ہے وہ پرنسپل اس سے پری ڈیٹ کرتے ہیں جب انہوں نے ہسٹری لکھی. ڈیفینیٹلی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے 100-150 سال، بلکہ ہو سکتا ہے کہ محمد کے ٹائم سے ہی آ رہے ہوں وہ پرنسپلز. مگر انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کا ریلیجس پیٹریارک تھا، انہوں نے سارے کے سارے وہ رولز جو ہیں ان کو اتھارٹی بخشنے کے لیے کیا کیا، یہ شو کر دیا کہ وہ اس نے بنائے تھے. بنائے ہو سکتا ہے انہوں نے خود ہوں، مگر اب پرابلم یہ ہے کہ محمد ریئل تھا یا نہیں. آج جو بھی پرابلم اس سے ایسوسیٹڈ ہیں وہ تو سارے ریئل ہیں. تو پھر جب ہم اسلامک ہسٹری کے اوپر مورل سٹانس سے کرٹیسزم کرتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح بن جاتا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. تو پھر کرنا پڑتا ہے وہ بھی. اب اسے ہم چھوڑ تو نہیں سکتے نا. نہیں چھوڑنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ پتا چلنا چاہیے کہ یہ ریئل تھا یا نہیں تھا، یہ مسئلہ ہے. سر ابھی تو آپ کو میں ایک بات بتا دوں نا، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کے راستے میں وہ کون ہے؟ اسلامی ملکوں کی گورنمنٹ، جارڈن، سیریا، ایجپٹ، ٹھیک ہے، پھر آپ کا سعودی عربیہ. یہ سارے جو ہیں یہ کسی قسم کی آرکیولوجیکل ریسرچ اب ہونے ہی نہیں دیتے اپنے ایریاز کے اندر، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن فلاسفر، ویسٹرن اسکالرز جب آتے ہیں تو وہ آ کے ان کی اسلام کی ٹانگ پکڑ لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں بھائی یہ آپ کو پتا ہے کہ جو سنا میں ایک ماسک ہے، گرینڈ ماسک سنا، اس کی ریکنسٹرکشن، اس کو رینوویشن شروع ہوئی تو انہوں نے اس کے چھت میں سے ان کو نا بہت سارے اسکرولز مل گئے، بہت سارا ریٹن مٹیریل نکل آیا. جب انہوں نے اس کو اینالائز کرنا شروع کیا، سر وہ مٹیریل کوئی پتہ نہیں، کوئی میرے خیال ہے کہ کوئی 10 کے 15 ہزار جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے پیجز اور کئی چیزوں پہ لکھا ہے، چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ہے، زیادہ چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو بہت زیادہ وہ مٹیریل تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہارڈلی اس کا جو ہے نا کوئی 2% تک آج تک جو ہے نا وہ ویسٹرن اسکالر کو جو ہے وہ دی ہے رسائی. اس کے علاوہ کسی کو آج تک کبھی بھی ان تک ایکسیس نہیں دیا. شرط کیا رکھی ہے جی؟ شرط یہ رکھی ہے کہ جی جو اسلام پہ ہوگا اسے کیا کریں گے، وہ صرف اس کو اجازت ملے گی اس کو دیکھنے کی، اس کے علاوہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. تو 2 جرمن جو اسکالرس تھے ان کو صرف ڈاکٹر جان وانسبرو تھا اور ایک اور تھا، ان کو صرف نہیں، وانسبرو نہیں تھا، 2 تھے، ان کو صرف دی تھی. 2 مسلمان اسکالرس تھے بلکہ، ہاں ان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دی. میرے خیال محمد حسین حقل تھا ایک، اور ایک کوئی اور تھا ذہن میں. تو انہوں نے کسی کو بھی ایکسیس نہیں دیا. جو باتیں نکلی ہیں ان سے نکلی ہیں اور آج تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون ہے، ٹھیک کیا ہے بات. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں سے بھی مینوسکرپٹس نکلتے ہیں، یہ کام تو کوئی بھی نہیں کرتا. جتنی آج اسلامک آرکیالوجی پہ جتنی ریسرچ ہو رہی ہے وہ تل اویو یونیورسٹی میں ہو رہی ہے.
کیونکہ ان کے پاس بھی بہت سا ایسا ایریا ہے جہاں سے جو ہے نا جہاں پہ اسلام رہا ہے، یروشلم میں اسلام رہا ہے، پھر آگے پیچھے اور جو کچھ ایریاز ہیں وہاں پہ اسلام رہا ہے، غازہ میں رہا ہے، اور جگہوں پہ وہ ڈگز کرتے ہیں، وہاں سے نکالتے ہیں، تو ان کو پھر یہودا ڈی ناگو جیسے پروفیسر جو ہیں وہ اس لیے انٹرنیشنلی ریناؤنڈ اسلامک آرکیولوجسٹ اور ہسٹورینز بن گئے، کیونکہ انہوں نے ان کے پاس جتنا ایریا اس کے اندر انہوں نے ریسرچ کیا. جارڈن نے کچھ تھوڑی بہت کرنے دی تھی، مگر وہ بھی کوئی تقریباً 60-70 سال سے، مطلب 30-40 سال سے 70s کے بعد جارڈن نے بھی کوئی ریسرچ نہیں کرنے دی. تو اصل میں تو بات وہی آتی ہے نا کہ بہت ہی سینسٹر لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی بہت ہی بڑی بات چھپائی ہے. پھر اب دیکھیں اب انہوں نے کیا کیا ہے سعودی عرب والوں نے، اب انہوں نے یہ بات مارکیٹ میں لے آئے ہیں کہ یہ جو مسجد اقصیٰ یہ مسجد اقصیٰ ہے ہی نہیں ہے. مسجد اقصیٰ اور تھی مکہ سے 18 کلومیٹر دور، 18 میل دور. اب مجھے بتائیں کہ وہ یہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کچھ ان کو پتا ہے، اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں. یہ مسجد اقصیٰ جو ہے نا، یہ مسجد اقصیٰ تو مروان بن حکم نے بنوائی ہے. اب بتائیں مجھے کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے وہ مسجد اقصیٰ جس سے محمد کو معراج ہوا تھا؟ بھائی ظاہری بات ہے وہ تو مسجد اقصیٰ کہہ رہا تھا نا، تو کوئی مسجد تھی جدھر سے معراج ہوا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہو؟ تو ہاں مسجد یہ اقصیٰ بات تو نہیں بنا تھا نا اس وقت، ظاہری بات ہے یہ تو بعد میں بنائی گئی ہے. محمد کی زندگی میں تو ظاہری بات ہے یروشلم فتح ہی نہیں ہوا. یروشلم فتح یہ کہتے ہیں جی عمر کے دور میں ہوا. بیسیکلی ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کے دور میں یروشلم میں پریزنس تھی عربوں کی. نہیں یہ کعبہ سے پہلے جو یہ لوگ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ کون سی جگہ تھی جس کو یہ لوگ، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسجد وغیرہ تھی. ظاہری بات ہے مسجد تھی یا کوئی پریئر ہاؤس تھا، کچھ بھی تو تھا نا، کچھ تھا تو صحیح جس کی بیس پہ یہ ساری دال پکا رہے. تو وہ ظاہری بات ہے وہ یہ مسجد اقصیٰ نہیں تھی، بیت المقدس نہیں تھا. ویسے بھی قرآن کے اندر کوئی خاص مسجد اقصیٰ کے بارے میں مسجد اقصیٰ لکھا ہے، اقصیٰ کا مطلب ہے دور والی، مسجد اقصیٰ دور والی مسجد. یہ نہیں لکھا کہ جی یہ اس جگہ کا نام مسجد اقصیٰ بعد میں رکھا گیا جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے اس کا. تو یہ چیزیں تو اب ہیں، پھر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، اتنی ساری باتیں ہیں کہ کہیں بھی بات ختم ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں کب ریسرچ ہوگی، کب یہ کنٹریز اتنے سیکولر ہوں گے. کیا پتہ انہوں نے کہیں ایویڈنس مٹا ہی نہ دیا ہو آج تک جو نکلا ہے. پتہ نہیں کہیں سے کیا کیا کچھ نکل رہا ہوگا. کہیں بھی کوئی ڈگ کرتے ہوں گے، کہیں منزل عمارتیں بناتے ہیں، روڈز بناتے ہیں، ڈگز کرتے ہیں، ڈگ کرتے ہوں گے، نیچے سے کچھ نکلتا ہوگا، وہ پتہ نہیں اسے ختم ہی کر دیتے ہوں گے. جیسے پاکستان میں ایک وہ بدھا کا اسٹیچو نکلا ہے، انہوں نے مار مار کے توڑ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ سر باتیں ہیں. اوکے جی، چلیں سر، ٹھیک ہے، تھینک یو. تھینک یو، بائے. ٹھیک ہے.